السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان اور قرآن ان دونوں کا بہت خاص تعلق ہے۔ حتیٰ کہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید بلکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے اندر نازل فرمائی۔ البتہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نہیں پڑھتے۔ ان کو چاہیے قرآن پڑھنا سیکھیں اور قرآن کو ضرور بھی ضرور رمضان کے اندر وقت دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ حفاظت فرمائے جانے انجانے میں قرآن پڑھنے کے باوجود جو غلطیاں ان سے ہوتی ہیں وہ علمان والحفیظ، ان غلطیوں کی وجہ سے بیچارے بعض مرتبہ جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کر گناہ گار بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مجھے ثواب مل رہا ہے لیکن گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ ایسی 3-4 غلطیاں ہیں کہ اس طرح سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں پیش کو او پڑھا جاتا ہے، عورتوں کے یہاں زیر کو اے پڑھا جاتا ہے نا۔ اب نقل کفر نہ باشد، میں صرف مثال کے طور پر یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورنہ قرآن کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین، تو یہ بہت طریقہ غلط ہے نا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، ہماری عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مجہول تلاوت۔ اس طرح سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس سے قرآن صحیح نہیں ہوگا بلکہ گناہ ملے گا۔ بعض عورتیں خود بھی اس طرح سے پڑھتی ہیں اور چھوٹی بچیوں کو بھی اسی طریقے سے قرآن سکھاتی ہیں، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہمارے بھائیوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کو بہت تیز پڑھنا، اتنی تیز پڑھنا کہ بیچ میں سے یا تو الفاظ بدل جاتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید تھوڑا 5 منٹ زیادہ دے دو، ہے نا، 10 منٹ زیادہ دے دو، لیکن ایسے پڑھو کہ قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کا خیال رکھو۔ تیسری بڑی غلطی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر صرف ہل رہے ہوتے ہیں، صرف ہل رہے ہیں، یعنی بعض مرتبہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، وہ خالی ہل رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ دل میں پڑھ رہا ہوں۔ بھائی دل میں نہیں پڑھنا، آپ دنیا کی بات چیت دل میں نہیں کرتے۔ آپ اگر گھر میں گئے پانی دے دو اور دل میں گئے تو کیا وہ پانی دے دے گا آپ کو؟ یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو دل میں نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑی بہت آواز سے پڑھنا ہے۔ اور چوتھی غلطی جو تھوڑی بہت آواز سے پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کہ آواز سنائی دیتی ہے، الفاظ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے بہت سارے ہم نے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو خود بھی دیکھا ہے کہ الفاظ ادا ہونے چاہیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس طرح سے پڑھیں، تھوڑی آواز سے پڑھیں، تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں، مجہول پڑھیں، اور کچھ الفاظ جو ہے نا وہ جو ہے قرآن مجید کے ٹھیک سے ادا کریں، تب انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرآن درست ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی اور سیکھ کر سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔